غزوہ بدر میں بھی تھوڑی سی حاضری پیش کر لیں کہ غزوہ بدر میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب جانتے ہیں ابھی اس میرے محبوب کو ہجرت کر کے گئے چند ماہ ہوئے تھے 16 ماہ یا 19 ماہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں پتہ چلا کہ کفار پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور پوری جمعیت کے ساتھ اور پورے اسلحہ سے لیس اور بڑے بڑے خطرناک قسم کے جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو اسلام کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے شجر اسلام کو اب آبیاری کی خون کے ساتھ سینچنے کا وقت آ گیا ہے ماؤں نے اپنے اپنے جوان پیش کر دیے اور تاریخ بتاتی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے یا رسول اللہ یہ بھی قربان ہوں میرے محبوب نے ان کو موڑا فرمایا الفاظ یہ تھے میرے محبوب کے کہ بچوں ابھی تمہارے بازو کمزور ہیں جب تمہارے بازوؤں میں طاقت آئے گی تو اسلام کی جنگیں خود تمہیں دعوت دیں گی کہ آؤ اور مجھ پر قربان ہو جاؤ اور وہ قربان ہوئے پھر جن جن کو میرے محبوب نے یہ کہا تھا تو برادر نے اسلام غزوہ بدر میں میرے محبوب چلے ایک گھوڑا دیکھیں 70-80 اونٹ 313 یا 319 افراد کا وہ قافلہ وہاں سے نکلا پہلی منزل طے کی میرے محبوب نے مساوات کا درس بھی دیا ایک اونٹنی اپنے لیے رکھی اور ہر اونٹنی پر 3 سوار رکھے فرمایا ایک منزل ایک اوپر بیٹھے گا 2 پیدل چلیں گے پھر دوسرا بیٹھے گا پھر وہ دوسرے پیدل چلیں گے اپنے لیے بھی ایسے ہی کیا اپنے ساتھ حضرت مولا علی حضرت ابی لبابہ دونوں کو رکھا فرمایا تم میرے ساتھ آؤ راستے میں حضرت ابی لبابہ کو واپس موڑا حضرت مرشد یا حضرت مرشد کو اپنے ساتھ رکھا یہ 3 تھے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ منزل ختم ہوئی نا میرے محبوب نے اونٹنی روکی اترنے لگے مولا علی نے پاؤں پکڑ لیے عرض کیا حضور آپ تشریف فرما ہوں میرے پاک نبی نے انکار کیا صحابی رسول آگے بڑھے یا رسول اللہ کیا یہ سعادت کم ہے کہ آپ سفر کر رہے ہوں اور غلاموں نے آپ کی سواری کی رکاب پکڑی ہوئی اور مہار پکڑی ہوئی ہو تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھ سے طاقتور نہیں ہو اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو محمد کو بھی ثواب کی ضرورت ہے میں بھی ایسے ہی چلوں گا جیسے باقی چلتے ہیں تو چلتے چلتے بدر میں پہنچے تو برادر نے اسلام بدر میں وہاں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیرا لگایا اچھا راستے میں ایک جگہ پہ گزر ہوا تو ایک عربی بدو آگے آیا اس نے آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر دیکھا گزر رہا تھا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اس لشکر میں اللہ کے آخری رسول بھی تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ آگے بڑھو تمسک کرو کلمہ پڑھ لو اور اسلام لے آؤ اب وہ چونکہ زیادہ کوئی فہم و شعور والا آدمی نہیں تھا اس نے کہا اچھا اگر اللہ کے رسول ہیں نا تو ایسا ہے مجھے وہ پہلے بتائیں کہ میری یہ جو اونٹنی ہے جو ابھی بچہ جننے والی ہے پنجابی چ سون والی ہے یہ نبی پاک جے تاڑے نبی سچے نے تو دسن بھی یہ مذکر ہے یہ پیٹ چ یا مؤنث ہے اب میرے نبی کریم وہ جو عرشوں کی خبریں دینے والے اور کہاں ایسا رویہ کہ وہ اونٹنی کا بچہ پوچھے اندازہ کریں کہ کتنا وہ طبیعت پہ گراں بات گزری میرے محبوب خاموش تھے کہ ایک صحابی رسول آگے بڑھے انہوں نے کہا لا تسل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علیہ وہ ادھا دیاں گلاں نبی نو نہ پوچھ غلام کوڑا میں دس دیں یہ تھا صحابہ کا عقیدہ ان کا یہ نبی ایسی باتیں بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ تیری اونٹنی بچہ دے گی یا بچی دے گی نبی ایسی باتیں نہیں بتانے والا ہوتا نبی سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھ کہ خدا کہاں ہے اور وہ کیسے ملتا ہے کیا ذریعہ ہے کہ اس کی قربت حاصل کر لی جائے تو یہ کیا خبر کہ نبی کتنی شانوں والا ہے ادھاں دیاں گلاں تے اودے غلام دس دیں گے جڑے اودیاں جتیاں چکی پھر دے اور اب یہ اچھا میں حیران ہوں کہ بدر کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا ظاہر ہے کہ صحابی رسول نے ایسے کہا پتہ نہیں ہمارے وہ دوست ہمارے وہ بھائی کس بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے میرے پاک نبی کے صحابہ نے فرمایا ادھا دیاں گلاں تے اسی دس دنے تو یہ اب آگے گئے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ڈیرا لگایا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ بظاہر تھوڑے تھے تو برادر نے اسلام
پہلے پھر بات وہی آ گئی ہے، حضور مولا کائنات کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے کہ جب ادھر سے ان کے 3 سور میں اور بڑے خطرناک وہ ولید، عتبہ اور شیبہ نکلے جو یزید کے ہی رشتہ دار تھے، جن کو ادھر سے وہ نکلے، انہوں نے کہا کہ آؤ محمد ادھر بھیجو ہماری طرف اگر کوئی ہے، حل من مبارز، میرے پاک نبی کی پاک بارگاہ سے انصار صحابہ نکلے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، ہماری یہ بستی ہے، اگر ہم مارے گئے تو پھر بھی بستی کہ کن سے مارے گئے، اگر نہ بھی مارے گئے پھر بھی ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم اپنے سے کم تر، وہ کم تر سمجھتے تھے، اتنے وہ متکبر تھے، ان سے لڑیں نہیں، ہماری کوئی برابری کا، ہماری کوئی برادری کا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہاں ہے حمزہ، کہاں ہے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، شجرہ سنیں، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ بھی میرے پاک نبی کے خاندان سے۔ فرمایا نا علی ابن طالب، کہاں یہ تینوں، یہ بھی عبد المطلب کا پوتا، یہ بھی عبد المطلب کا پوتا، یہ بھی عبد المطلب کا پوتا، تینوں نکلے۔ فرمایا جاؤ، اب ادھر تو آہنی وہ تھے، زرہ پہنی ہوئی تھی، ادھر گئے جناب سیدنا امیر حمزہ، جناب امیر مولا علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے گئے۔ فرمایا بھی ہن تے راضی ہو نا، برابری دا جوڑ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، تو پھر کیا کھلونا سی کسی نے مولا علی تے جناب امیر حمزہ دے اندر، وہ جتنا بڑا مرضی پائے کا وہ بہادر اور شاہ سوار بنا پھرے۔ بہرحال حضرت عبیدہ جو تھے ان کے گہرا زخم آیا، کافی گہرا، گر گئے، مولا علی آگے بڑھے، اس کو بھی واصل جہنم کیا، پکڑ کے جا کے میرے محبوب کے سامنے رکھا۔ تو برادران اسلام، مقصد غزوہ بدر کے صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، عقیدہ لے اس سے میرے محبوب کے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ پوچھتے کیا ہیں یا رسول اللہ؟ وہ آگے سرکے اور سرک کے اپنا قدم اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھا۔ یہ عقیدہ تھا ان کا کہ جان تو جان ہی ہے، اگر قدموں میں چلی جائے تو کیا بات ہے، قدم میں رکھا۔ سوال پہ توجہ کریں کہ سوال کیا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ ابھی زخمی ہیں اور زندہ ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرے محبوب کی نگاہوں سے کون سا لوح و قلم کا نصاب چھپا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ پھر سرکے اور قدم میرے سر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھا، روح پرواز کر۔ تو برادران اسلام، اس سے عقیدہ بھی ہم نے لینا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جیڑی گل دا کسے نو بھی نہ پتا ہوئے، جیڑی گل آن والے وقت نہ تعلق رکھ دی ہوئے، وہ میرے مصطفیٰ سے پوچھو۔ تو برادران اسلام، اسی لیے اور وہ مشہور واقعہ کئی بار آپ سماعت فرما چکے۔ میں نے پہلی بار اپنے والد صاحب قبلہ کی اس مسجد میں مجھے جو یاد ہے وہ تقریر سنی تھی، آخری بار بھی اور پہلی بار بھی، اس کے بعد تو وہ بیمار ہو گئے۔ اس میں یہ واقعہ وہ بیان کر رہے تھے، مجھے یاد ہے، کھڑے تھے اور یہی حدیث پاک سنا رہے تھے، یہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک ایسے ستہ کی ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑی تھی اور میرے محبوب اپنے صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور الفاظ کیا تھے کہ صحابہ کل کو جو جنگ ہونے والی ہے ذرا اس کا نقشہ نہ کھینچ دوں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کھینچ دیں، میرے محبوب کھجور کی چھڑی ہے، اور فرماتے ہیں ھذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، کل ایتھے عتبہ مریا پیا ہوئے، کل ایتھے ولید، ادھر شیبہ، ادھر فلاں۔ تو برادران اسلام، جدوں میرے محبوب نے دس ہی دیتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، یہ ہے بھی حدیث سے آئے ستہ کی، پھر بھی اگر کوئی ٹامک ٹوئیوں میں لگا رہے، او جی آن والے گلاں دا نبی دی طرف نسبت کرنا، توحید دی کندھ پاٹ جاندی ہے اور توحید دی دیوار ڈگ سکدی، ہو سکدا ہے بنیادی عمارت ہی ڈگ جائے، شرک دا دروازہ کھل جاندا ہے۔ برادران اسلام، سب سے بڑے موحد اور توحیدی تو صحابہ تھے۔ صحابی کہتے ہیں ایک کافر جس کا میرے پاک نبی نے نام لیا کہ وہ یہاں مرا پڑا ہوگا، جب میں نے اس کو دیکھا نا اس کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں تھا جس جگہ پہ میرے محبوب نے نشانی لگائی۔
میں کھڑا دیکھتا رہا کہ میرے پاک نبی نے تو نشانی یہاں لگائی تھی، یہ یہاں پڑا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ میرے نبی کا فرمان پورا ہونا تو ہے ہی، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ میں اس کی طرف توجہ کر کے کھڑا رہا۔ فرماتے میں دیکھتا رہا جیسے اس کو کوئی گھسیٹ کے لے جا رہا اور اس جگہ پہ جا کے اس کو رکھ دیا جہاں میرے مصطفیٰ نے کل نشانی لگائی تھی۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، یہ تھا میرے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ۔ اور آج ہمارے بھولے بالے مسلمان بھائیوں کو کہا جاتا ہے یہ عقیدہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ شرک رکھنے والوں کا عقیدہ ہے۔ ان کو اس بات کی جرت سے پہلے اپنے اس بات کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے تو پھر صحابہ کس میں شامل ہوئے جنہوں نے یہ باتیں ہمیں بتائی کہ میرے پاک نبی نے بتا دیا تھا۔ تو اس لیے برادران اسلام دعا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرشتے کتار در کتار، فرمایا کہ وہ فرشتے آتے مصومین، نشان دوا زدہ، وہ فرشتے جو ہیں مردفین، کتار لگائے ہوئے۔ اچھا فرشتوں نے آنا تو تھا ہی، کتار میں کیوں؟ یہ تو 1000 ادھر فرشتے آ رہے ہیں، 5000 فرشتے، بخمسۃ من الملائکۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ فرمایا کہ اتنے فرشتے آئے، 5000 فرشتے کتاروں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ دے سپاہی صرف زمین تے نہیں، آسمانوں پہ بھی میرے مصطفیٰ کے سپاہی، کیونکہ یہ جہان بھی اسی کا ہے، وہ جہان بھی اسی کا ہے۔ اس لیے فرشتے کتار در کتار نیچے اتر رہے تھے اور میرے محبوب کی نوکری کر رہے تھے۔ اور حدیث پاک ہے کہ جنگ ختم ہوئی، جبریل امین ان کو لے کے آگے بڑھے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ عرض کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے یوں تلوار لہرائی کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن تو پہلے ہی کٹ گئی، اور آواز سن رہا تھا اقبل حیزوم اقبل حیزوم اقبل حیزوم۔ یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ جبریل تھا، حیزوم اس کی سواری کا نام تھا۔ یہ وہ آئے ہوئے تھے، جبریل امین واپس چلے گئے۔ اب وہی جبریل جو کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا کدھر؟ ادھر سے آواز آئی، گئے تھے واپس آ رہے ہیں۔ فرمایا اجازت لے کے بھی آئے ہوں۔ جبریل کو بھی بتا دیا تجھے بھی یاد رکھنا چاہیے یہ آسمان ہو یا زمینیں ہو، شہنشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ واپس آئے، اجازت لے کے گئے۔ تو اس لیے برادران اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ اسلام کا آخری بات اس حوالے سے عرض کر دوں، پھر تھوڑا سا والدین کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے محبوب کی وہ جو دعا تھی نا وہ سماعت کریں، اور پھر اس سے صحابہ بدر کا مقام و مرتبہ سمجھیں کہ صحابہ بدر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے محبوب سجدے میں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ کے کپڑا کندھوں سے گرتا ہے روتے روتے، اور اللہ سے ایسے عرض کرتے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، میں ڈر گیا کہ نبی ایسے بھی اللہ سے بات کرتا ہے۔ بات کیا تھی؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ لا تعبد، یا اللہ اگر آج یہ مر گئے یہ جو میرے ساتھ ہیں تو یا اللہ پاک پھر تو بھی سن لے۔ دعاویں انج منگی دیا نے، یہ دعا ہے، پھر کبھی تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی، پھر تو بھی تیری زمین اس بات کو ترسے گی کہ اس زمین پر تجھے کبھی سجدہ کیا جائے۔ اگر تو اپنے سجدوں کی بقا چاہتا ہے تو آج میرے ان صحابہ کو بچا، آج ان کی مدد کر۔ تو برادران اسلام آپ نے سنا ہے نا اللہ کا نام اللہ صمد بھی ہے، صمد۔ صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، کس کو؟ بڑے بڑے انبیاء قتل ہو گئے، اللہ کے نبی نے درخت کو حکم دیا نا کہ کھل جا، زکریا علیہ السلام نے کھل گیا، داخل ہو گئے۔ فرمایا تم منو آکھنا سی، درخت نو آکھیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی تیرا تابعدار ہے، آکھنا تو مینوں سی نا، تے گل انجا ہن سی نہ کریں، چیریا جا ورنہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے نیازی، کہ نبی بھی کٹیا جاوے اور ادھر سے حکم پھر بھی سخت ہو، اس کو کسی کی عبادت کی پرواہ نہیں ہے۔
کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے تو پھر یہ کیا ہے؟ فرمائیے میرے مصطفیٰ کا مقام ناز ہے، مقام ناز ہے میرے رسول کا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر اپنی عبادت اور سجدوں کو چاہتا ہے تو ان کو بچا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بدری صحابہ ہے نا، یہ جو آج آپ میں ہم سجدے کر رہے ہیں، یہ فیضان ہے اصحاب بدر کا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، پھر وہ کہہ دیتے ہیں اور کتنے نصیبوں والے تھے وہ صحابہ، کل چند صحابہ شہید ہوئے وہاں پر۔ اچھا باقی صحابہ کرام کی عظمت کو بھی میرا سلام ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر جیسے صحابی، حضرت خزیمہ جیسے صحابی اور بڑے بڑے بدری صحابہ، وہاں شہادت نہیں نصیب ہوئی۔ اگر شہادت ملی تو صفین میں مولا علی کے پہلو میں نصیب ہوئی، تھے بدری صحابہ۔ اور یہ کون آپ کو بتائے کہ حضرت اویس کرنی بھی صفین میں مولا علی کے پہلو میں شہید ہوئے۔ حضرت عمار بدری صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جا کے کہا تھا کہ عمار جاؤ ذرا کفار کے لشکر کا جائزہ لے کے آؤ کہ کس صورتحال میں یہ ہے۔ وہ حضرت عمار، شہادت وہاں نصیب نہ ہو سکی، لڑے بھی، لیکن اگر شہادت نصیب ہوئی تو علی کے پہلو میں نصیب ہوئی، علی پاک کی غلامی میں نصیب ہوئی۔ جنگ صفین میں جب مولا علی کے دشمنوں سے جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر نصیب ہوئی۔ تو یہ مقدر کی بات ہے کہ بدر میں شہید نہ ہو سکے لیکن مولا علی کے پہلو میں صفین نے اللہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ میرے پاس نام بھی موجود ہے کہ کون کون سے بدری صحابہ جو ہیں وہ صفین میں مولا علی کے پہلو میں شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ہمیں ان صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔